سے آئے ہوئے مہمان، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر قرآن کریم کے بعد سب سے اصح، سب سے صحیح کتاب بخاری شریف جو سب جانتے ہیں، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزہ مفتی یوسف صاحب نے ہمارے سامنے بہت قیمتی باتیں پیش کی، اور گجرات میں، بھروچ میں جو محدثین حضرات آئے جنہوں نے حدیث پر خدمت دی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ پس منظر ہمارے سامنے رکھ کے بہت سارا سفر طے کروا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی حق سبحانہ و تعالیٰ نے ضمانت لی، حضرت نبی پاک علیہ السلام کی احادیث جو قرآن کی شرح ہے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ ثانی کہلاتے ہیں، ان کے زمانے میں ان کو فکر ہوئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ منتشر پھیلی ہوئی ہے، اس کو جمع کر لی جائے اور خلافت اور حکومت کی تحویل پہ لے لی جائے تاکہ مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت ہو۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کی حفاظت کی ضمانت کا تقاضا تھا۔ کتنے بڑے خلیفہ کے دل میں جمع احادیث کا خیال آیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور ان کے سرکاری ملازم بھی تھے، ان کے نام خط لکھا، ابن حزم کے نام، ابو بکر ابن حزم کے نام، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جن کے بھی پاس ہو سب کو جمع کرو۔ یہ حکومت کی طرف سے حکم تھا۔ چنانچہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ تھی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم، ان دو کے پاس بھی حدیثوں کا مجموعہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان دو کے پاس جو حدیث ہے وہ بھی جمع کیا جائے۔ اس کے بعد امام زہری ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط لکھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت امام زہری کے پاس سے حدیثوں کے دفتر نکلے اور حکومت جا رہے تھے، خلافت میں دارالخلافت جا رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، تو اونٹوں کی لائن تھی ان کے دفتر اٹھانے والے۔ یہ دفتر اٹھانے کے لیے اونٹوں کی لائنیں تھی، اس پہ جا رہے تھے۔ کتنا علم ہوگا ان کے پاس۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا احادیث کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے بعد حکومت کی تحویل کے اندر وہ چیزیں آ گئی اور وہ جمع کیا۔ اس کے بعد تدوین کا دور شروع ہوا، یعنی کتابیں فنی حیثیت سے مدون کرنے لگے محدثین حضرات ہجری 2 میں۔ لیکن ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ صحابہ کے اقوال بھی جمع کر لیتے تھے۔ امام بخاری کا زمانہ آیا تو انہوں نے صرف مرفوع روایتیں لی۔ مرفوع کا مطلب آخر میں قول رسول اللہ اس کو مرفوع کہے، قول صحابی آئے تو اس کا موقوف کہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے احترام میں، عظمت میں محدثین نے اصطلاح کہی، اس کو مرفوع کہہ دے گا، ایک بلند بات، اس لیے اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو قول رسول اللہ مرفوعات کو جمع کرنا شروع ہو گیا، لیکن صحیح اور غیر صحیح دونوں جمع ہو جاتی تھی۔ صحیح روایت بھی جمع ہو جائے، غیر صحیح روایت بھی جمع ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استاد کے ایک دفعہ عام بات فرمائی کہ میری تمنا ہے کہ کوئی ایسی حدیث کی کتاب مرتب فرمائے، مجمع فرمائے کہ صرف صحیح روایتیں ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے دل میں بات آ گئی،
चुनांचे ये बहुत कठिन काम था, पिक्ता मारू काम था। इमाम बुखारी ने रहमान ने अपने जिम्मे वो काम ले लिया। ये मुख्तसर आपने तो सुन लिया साथीदा से, लेकिन जो हमारे मेहमान आए कि बुखारी क्या है, उसके ऐसी मजलिस क्यों होती है, तो मुख्तसर तारुफ हो जाए। तो मैं क्या कह रहा था, उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में जमा हुई इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने जिम्मेदारी ली कि सही और क्या सही ये तमीज कर दी जाए, तो सही रिवायत को किताब में ली जाए। चुनांचे इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने कड़ी शर्तें लगाई और कड़ी शर्त लगाने के बाद सही को जमा किया। सही का मतलब यह है कि हदीस को बयान करने वाले जो रिजाल है, हमने तो ताबी को नहीं देखा, तबे ताबीन को भी नहीं देखा, सहाबा को भी नहीं देखा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक जो रिवायतें पहुंची, जो हदीस से हम तक पहुंची, और ये पहुंचाने वाले जो आदमी लोग हैं जिनको हम रिजाल कहते हैं अरबी में, और उसको सनद कहते हैं पूरी लाइन को, तो जो हदीस की सनद में रिजाल है, उस रिजाल के अंदर कबूल रिवायत के आला पैमाने के सिफात पाए जावे तो उनकी रिवायत ले लेगी, इसको सही कहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से हम तक जिन जिन लोगों ने हदीस पहुंचाई, वो तमाम के अंदर उनकी बात कबूल करने के, कबूल रिवायत के आला पैमाने के सिफात पाए जावे, उनकी बात लेने की उनको क्या कहे, सही। और आला पैमाने क्या, वो सिफात क्या, तो आला पैमाने के अल्लाह के रसूल की रिवायत करने वाले रावी तामुद जब्त हो, आपने नुकबा में पढ़ा, तामुद जब्त हो, तामुद अदालत हो, मुअल्लल न हो, मुनकते न हो, साज न हो, मुनकर न हो। तामुद जब्त माने, जब्त माने कुव्वत हाफजा। अल्लाह ताला ने उस जमाने में इतने हाफजे दिए थे कि उमर इब्न अब्दुल अजीज के हुक्म से पहले याददाश्त में लाखों रिवायतें थी, एक मुहद्दिस के पास 10-10 लाख रिवायतें दिमाग में थी। कैसा हाफजा था? हमारे हाफजे तो चूहे जैसे है, हम तो रावी बनने की सलाहियत भी नहीं रखते। घर में एक चूहा होता है, एक चूहा तो 10 सुराख होते हैं। वो चूहा घर से निकलने के बाद रोटी ढूंढने अपना घर भी भूल जाता है, तो फिर वो दूसरा घर बनाता है, फिर तीसरा बनाता है, फिर चौथा बनाता है। तो घर में चूहा एक है, वो सुराख 10 होंगे। पहले कच्चे मकान होते थे, हमारे घरों में कच्चे मकान में 10-10 सुराख होते थे। एक चूहे के 10 मकान। घर से निकलने के बाद घर भूल गया तो दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, तो मिसाल बन गई कि चूहे जैसा हाफजा, ये उसका शान नुज़ूल है। तो हमारे तो चूहे जैसे हाफजे हैं। चुनांचे उन लोगों की याददाश्त थी, अल्लाह ताला की मसलहत थी। तो तामुल जब्त हो, जिनसे रिवायत ली जाए उसका हाफजा कवी हो, अपने उस्ताद से सुना और दूसरों को सुनाया, ये अपनी कापी में सबत कर लिया और दूसरों को कहने तक उसके हाफजे में कोई कमजोरी ना आई हो, ऐसा एक तरावी हो। इसको कहे आला सिफात में से सबसे बड़ी सिफत कि उसका हाफजा गजब का है, हैरत अंगेज है। दूसरी सिफत उस आदमी में क्या हो, तामुल अदालत हो। अदालत का माने इंसाफ नहीं, यहां अदालत का माने इंसाफ का नहीं है। तामुल अदालत का मतलब यह है कि उसके दिमाग में दीनदारी ऐसी हो, उसके दिमाग में दीनदारी और उसका दिमाग और दिल का जूझ ऐसी बन चुकी हो कि अल्लाह को कोई हुक्म आवे तो उसको तबियत करने पर आमदा करे, बेचैन हो जाए जब तक उसको पूरा न करे। और कोई रुकने की बात आवे, मन ही जिससे अल्लाह ने रोका न हो, तो जब तक उससे परहेज न करे बेचैन हो जाए। एक आदमी को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो जब तक खाना और पानी नहीं पी लेता है बेचैन बेचैन रहता है। तो अदालत उस सिफत को कहते हैं। कभी कभार को चूक होने से अदालत सल्ब नहीं होती, कभी कभार को चूक होने से अदालत सल्ब नहीं होती। एक आदमी कातिब बना, खुश खत लिख रहा है, खुश खत लिख रहा है, वो बेचारा लिख रहा है कि दारू लो लो, और पीछे से किसी ने धक्का लगाया या छींक आई और एन खराब हो गई, तो आज से कातिब नहीं? क्या कातिब नहीं कि उसने एन बिगाड़ दी?
कभी कभार इत्तिफाकी कोई कमजोरी जाहिर होने से उसकी अदालत सल्ब नहीं होती है। इसलिए सहाबा कुल्लुम उदुल, सहाबा सबके सब क्या है, आदिल है। तो एक तो तामुल अदालत हो, यानी जिंदारी का वस्फ ऐसा हो कि उसको अल्लाह की हुक्म पूरा करने पर मजबूर करे, वो असिफत, और रुकने से परहेजगारी पर मजबूर करे। तो तामुल जब्त हो, तामुल अदालत हो, मुअल्लल न हो। मुअल्लल अरबी लफ्ज है। मुअल्लल का माने बीमार, रोगी, जिसको रोग हो उसको मुअल्लल कहते हैं। इल्लत माने बीमारी और मुअल्लल का माने बीमार, यानी वो रावी के अंदर कोई ऐसी खुफिया बीमारी है कि एमडी के सिवा कोई मालूम नहीं कर सकता है कि उसके अंदर क्या बीमारी है। बात बीमारी ऐसे होते हैं कि ये ऐसे वैसे डॉक्टर को पता नहीं चलता है, बड़े डिग्री वाला कह देता है कि अंदर खुफिया बीमारी है। तो उस रावी के अंदर कोई ऐसा रोग है जो बज़ाहिर पता नहीं चलता है, जैसे तदलीस। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में एक लफ्ज आता है तदलीस। तदलीस माने अंधेरा करना, लाइट बुझा के अंधेरा करते उसको क्या कहे, तदलीस कहे। अब तदलीस क्या, तब क्या मतलब, रावी में ऐसा रोग है कि मैं इनसे रिवाज करता हूं, मैं इनसे रिवाज करता हूं, मुझे इसने हदीस पहुंचाई, लेकिन ये मुहद्दिस इतने आला पैमाने का नहीं है। इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुनी, बहुत ऊंचे दर्जे का मुहद्दिस है, और मैंने तो इनसे सुना कि इनके दर्जे का ये है नहीं। अब इन दोनों का जमाना एक है और मेरा जमाना भी एक है। अब मैं यूं कहूं इनको साइड में करके मुझे इसने कहा, तो लोग क्या समझेंगे कि दोनों का जमाना भी एक है, एक जमाने में रहते हैं, तो इनसे सुना होगा। हालांकि मैंने तो इनसे सुना और उसके अंदर वो सिफात पाई नहीं जाती थी, इसके अंदर है। तो इस किस्म की अगर कोई हरकत करता है, उस आदमी को कहे कि ये मुअल्लल है। तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में सही रिवायत लेंगे, तो कितना जबरदस्त इल्तिजाम किया। वक्त कम है, मुख्तसर करने तारुफ करा रहा हूं कि इमाम बुखारी का मकाम क्या है जिसके लिए हम जमा हुए हैं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब का नाम रखा मुस्नद, अल जामे अस सही के साथ अल मुस्नद। अल मुस्नद का मतलब यह है कि कोई भी बात सनद वाली पेश करूंगा। और कौन सी सनद? हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पूरी सनद हो। धरती पर मजहब इस्लाम के सिवा दूसरा कोई ऐसा मजहब नहीं जो अपने मजहब की बात को सनद से साबित करे। वो तो अटकल पत्ते बात है, दिमाग की पैदावार है, बंदा इजार है। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है, हक सुब्हानहू तआला ने इस इस्लाम को क़यामत तक हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। कुरान में है, युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह यूं फरमाता है, इसकी मैं हिफाजत करके मुकम्मल करूंगा मजहब इस्लाम को, और ये लोग चाहते हैं अपनी मीडिया से उसको बुझाना। देखो कुरान में साफ लफ्ज है, अभी अफ़वाहिम। आज मीडिया प्रोपेगेंडा है, और मीडिया प्रोपेगेंडा से क्या है, लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने साफ कहा कि युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो यूं चाहते हैं कि अपनी फूंक से इस रोशनी को बुझा दो। एक आदमी को धूप लगती है मई महीने की गर्मी में, और दो आदमियों को जमा करके यूं कहा कि इस पाइप में फूंक मारो, ये सूरज को बुझा दे तो बुझ जाएगा, सूरज को बुझा दे तो बुझ जाएगा, धूप पर लग गया। तो मजहब इस्लाम को मिटाना ऐसा है जैसे कोई आदमी सूरज को फूंक मार के बुझाना चाहे। अल्लाह खुद कहता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। भले दूसरों को पसंद हो ये बात, लेकिन मैं इसको बाकी रखूंगा क़यामत तक के लिए। तो ये मुस्तद इल्म है हदीस पाक का, जो मदरसों में पढ़ाया जाता है। दीन की सही शकल मुस्तद इल्म ही से बाकी रहती है। दीन की सही शकल मुस्तद इल्म ही से बाकी रहती है। एक आदमी का चेहरा है, उस चेहरे के ऊपर 1 लाख मक्खियां आके बैठ गई ग्रीन कलर की, तो उसकी आंख भी चुप गई, नाक भी चुप गया, कान भी चुप गया, पूरा चेहरा यूं लगता है कि रीछ है, उसकी शक्ल खूबसूरत चुप गई।
لیکن کوئی پنکھا سے یوں کرے تو مکھیاں اور تو اصلی شکل آئے گی۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ صحیح روایت اس کتاب میں جمع کروں تو مجھے سپنا آیا، خواب آیا، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس پر مکھیاں بیٹھی تھی اور میں مکھیاں کو اس طرح سے اڑا رہا تھا۔ تو اوریجنل اسلام کی شکل پر باطل فرقوں کی طرف سے تو ملاوٹیں ہو چکی تھی اور بڑی بڑی مکھیوں سے اس کا چہرہ چھپ چکا تھا، گویا امام بخاری نے اس طرح اوریجنل اسلام پیش کر دیا، اصل اسلام۔ یہ کتاب وہ ہے، کلام پاک کے بعد اصح الکتب اس کو اس لیے کہتے ہیں، قرآن کریم کی شرح حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ نے تو خالی کو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو صلاۃ کا ڈکشنری میں معنی لے گو تو ڈانس کرنا، تحریک الصلوین، تو کیا کر لے گا آپ علیہ السلام نے پھر بھر کے بتا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو قرآن کی شرح حدیث ہے، تو صحیح حدیث کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ کلام پاک کے بعد سب سے صحیح کوئی دفتر ہے حدیث کا، بخاری صحیح، اور یہ مسند علم ہے، آپ علیہ السلام سے ہم تک آیا، اور مسند علم ہی سے دین کی صحیح شکل باقی رہتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے شرط لگائی اپنی کتاب کے اندر کہ راوی اور مروی عنہ کی صحبت بھی ہو، ایک تو قوی الضبط ہو، کثیر الملازمت ہو، یعنی اعلیٰ درجے کا راوی سند کے اندر جن کا حافظہ بھی مضبوط ہے اور اپنے استاد کے پاس لمبی مدت رہا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کے پاس لمبی مدت صحبت کرتا ہے، رہتا ہے، تو ان کا مزاج ساری جاری اس میں ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نبوی مزاج صحابہ میں ساری اور جاری ہو گیا۔ اس لیے امام اوزاعی علیہ رحمہ نے ایک دفعہ نصیحت کی اپنے ایک شاگرد کو، اس کا نام تھا بقیہ، کہ دیکھ بقیہ، اگر تیرے پاس صحابہ کے علم تو ہے جو صحابہ سے منقول ہو، بقیہ علم تو وہ ہے جو صحابہ سے منقول ہو، ان کے سوا تو رائے ہے، رائے کا دانہ، صحابہ کے قول کے سامنے ہماری رائے کیا ہے؟ رائے کا دانہ۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد بقیہ کو نصیحت فرماتے ہیں، یعنی سلف نے اس بات کا بہت اہتمام کیا کہ اپنی رائے کے مقابلے میں صحابہ کے قول مقدم رہے اور اپنی رائے دبی ہوئی رہے، رائے کو ترجیح نہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ربیع علیہ رحمہ کے اوپر بکا طاری ہو گیا، رونا، چاروں کی چار رو رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ کچھ تکلیف ہے؟ کہا ہے تکلیف نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دین ایسوں سے لے رہے ہیں جو اپنی رائےوں کو غالب رکھتے ہیں صحابہ کے اقوال پر، کہ دین کی کیا حالت ہوگی، اس فکر میں رو رہے تھے۔ یعنی اہتمام بتانے کے لیے امام مالک کے قول نقل کر رہے ہیں کہ اقوال صحابہ اصل علم ہے جو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کے حاصل کیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نور نبوت دیا، اس نور نبوت کو صحابہ نے اتنا لیا کہ یوں آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بولتے تھے ان کے مطابق کبھی وحی آتی تھی، ایک دم چمکارا وحی کا ہو جاتا تھا۔ کتنا قریب کیا آپ علیہ السلام نے، کیوں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کے رسول سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے کدو سے نفرت تھی۔ کدو مانے روٹی کے ٹکڑے۔ حضرت نبی پاک صاحب کی انگلیاں چلتی چلتی کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہی تھی، اس ادا پر مر بیٹھے انس۔ امام مالک فرماتے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ کدو سے نفرت ہے، لضرب دونوں کو بس صاحب اس کے گردن اڑا دو۔ جس کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا اور جس کو صحابہ نے پسند فرمایا، یہ ایمان بالمحبت کی ایسی غیرت، یعنی عادات میں بھی، نشست و برخاست میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی حضرت نبی پاک صاحب کی ادائیں ان کے نزدیک اتنی محبوب تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے علم لیا اور وہاں سے چلتے 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 بخاری تک آیا اور ان سے پھر ہمارے پاس آیا۔
یہ علوم جو ہے وہ میز کرسی پر نہیں بنا، میز کرسی پر نہیں بنا۔ قرآن میں ہے تنزیل من رب الرحیم نزل بک روح الامین علی قلبک۔ اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ علم جو ہے جبریل لے کر آیا ہے محمد تیرے دل پر، تیرے دل سے سپلائی ہوا، آسمانی علم ہے۔ اس لیے اس بخاری کے وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ مذہب ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ مذہب وہ ہے جس کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھے، مسند علم ہے، ڈائریکٹ وہاں سے آیا ہے، سر عقیدت پر توجہ ہے تو وہ نور تمہارے پاس منتقل ہو جائے گا۔ کیوں؟ امام بخاری نے اپنی کتاب کو المسند کہا، تو المسند پر کبھی غور کیا کہ کیوں کہا کہ المسند؟ المسند مانے اللہ کے رسول سے صحیح سند کے ساتھ میں پہنچا رہا ہوں تم تک۔ تو خیر میں یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے پہلے مخاطب صحابہ، چنانچہ صحابہ کے اقوال کو لینے کا اہتمام جتنا ہمارے سلف نے کیا، ان کے دقت نظر قابل داد ہے، ان کے دقت نظر قابل داد ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک دین کو اور اسلام کو اور ایمان کو اور اس کی صحیح شکل کو اکابر سے لیں گے، یعنی اس کے ماہرین سے لیں گے، وہاں تک کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ان سے ہٹ کے لیں گے جو اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں، دین کی شکل بگڑ جائے گی، دین کی شکل بگڑ جائے گی۔ یہ مدارس وہ مدارس ہے جنہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا سچا دین کی شکل پیش کی، کوئی اپنائے نہ اپنے دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن اگر صحیح شکل اسلام کی معلوم کرنی ہو تو علم مستد کے سوا اپنی رائے ہوگی، وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اس لیے ان مدرسہ کی قدر کی جائے، اگر ان مدرسوں کی قدر نہیں کی گئی تو ان کا وجود خطرے میں ہے، ان کا وجود خطرے میں نہیں، اسلام پھر خطرے میں آ جائے گا اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ دیکھو ناقدری پر حق سبحانہ و تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں، کھانے بیٹھے، دسترخوان کیوں بچھاتے ہیں؟ دسترخوان اس لیے بچھاتے ہیں کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو، لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لے، اس لیے ہم دسترخوان کو بچھاتے ہیں۔ مال کی اور دنیا کی قدر تو ہو، محبت نہ ہو، قدر تو ہو لیکن محبت نہ ہو۔ قدر ہوگی تو کمائے گا اور محبت نہیں ہوگی تو کار خیر میں خرچ کرے گا، لیکن قدر بھی ہے تو محبت بھی ہے تو کما کے شوہ بنے گا، بخیل بنے گا، روکے رکھے گا اپنے پاس۔ خیر تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا قانون ہے، قانون جانتے ہو، ایک آدمی قانون کی جد میں آ گیا سرکار کی، اور وکیل نے کہا کہ یہ تو قانون ہے، تو گھبرائے گا کہ تو قانون میں آ گئے، ہم تو قانون کی جد میں آ گئے۔ یہ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس نعمت کی تم ناقدری کرو گے میں سلب کر لوں گا۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اگر ہم نے، اور یہ سپلائی صحیح شکل کے ساتھ مدارس سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ، گنگوئی علیہ رحمہ کے زمانے میں تو بچے تھے لیکن وہ دیوبند پڑے ہوئے ہیں، دیکھو پوری دنیا میں پہنچایا کہ نہیں مسند علم 6 نمبر کے واسطے سے۔ یہ مدارس کی دین ہے۔ اگر اس کو ہم نے یوں ہی سمجھ لیا رسم و رواج، اور ہمارے یہ اس کی ذمہ داری جب اسلامی حکومت نہ ہو تو قوم کی ہے، پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے جس کو اللہ نے ایمان اسلام سے نوازا۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ نعمت سلب ہو جائے گی، اس کے بعد اندھیرا دیکھنا۔ دعاؤں میں اپنی طاقتوں سے، اپنی ہر چیز سے اس کی قدر کی جائے۔ یہ مسند علم یہاں ہی ملتا ہے، کسی اور جگہ فرٹیلائزر میں نہیں ملتا ہے، وہاں تو آپ کو یوریا ملے گا، وہاں کوئی اسلام ڈھونڈنے جاؤ تو نہیں ملے گا۔ خیر تو میں یوں کہا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے الجامع المسند نام رکھا، اس پر بھی سوچو کہ مسند کیا ہے۔ اتنے بڑے آدمی نے المسند کی کیا یوں ہی تھوڑی لگائی، اس پر غور کرو، سوچو، اس کو وچارو اور کہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ خیر تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب تھے جنہوں نے نور نبوت کو اخذ کیا۔
اور وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہم تک آیا۔ روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل صحابہ کے ساتھ تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ چاروں طرف پروانہ ایک سما چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اچانک اٹھے اور اٹھ کے ہم سمجھے کہ کوئی حاجت ہوگی، لیکن اب تو علینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ اب صحابہ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پروانوں کے بیچ میں سما چل رہا، انہیں کوئی سما کو پھونک مار کے بجھا لیا، لے کے بھاگے، اور بیتاب پروانے جیسے ہو جاتے، صحابہ بیتاب ہو گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر تلاش کرنے نکل پڑے۔ حدیث میں ہے مسلم شریف کی، ابو ہریرہ فرمایا کہ میں بھی نکل پڑا، ڈھونڈتے 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 نہیں ملا تو ایک باغ تھا کسی انصاری کا، تو چاروں طرف میں گھوم رہا ہوں جیسے طواف کر رہا ہوں، لیکن اندر جانے کا کوئی راستہ نہ جا رہا، کوئی راستہ ہی ملتا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک پائپ یا ایک نالی ہے گندے پانی کی، اندر جانے آنے کی وہ ایک راستہ ہے۔ احتفظت کما یحتفظ الثعلب، لومڑی کی طرف یہ سکر گئے جیسے لومڑی سکڑتی ہے، اور یوں کرتے کرتے اندر پہنچ گیا۔ میں خالی مثال یہ دے رہا ہوں کہ صحابہ جو پہلے مخاطب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کے بات کا جو وزن ہے، اور صحابہ جو معیار حق ہے، اصحابی کا نظم فبأي اقتديتم اهتديتم، میرے ستاروں کی طرح ہے صحابہ۔ جیسے سمندروں میں کوئی اپنی راہ طے کرتا ہے ستارے کو دیکھ کر، جنت کی راہ طے کرنے تو میرے کسی صحابی کی زندگی کو پکڑ لو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی نے حیات الصحابہ جو مرتب کی ہے، کتنا بڑا کام ہے، اس کی تعلیم رکھی ہے اسامات، جہاں صحابہ کی زندگی یہ اصل اسلام، اس کی فہرست پڑھو جماعت میں جاؤ تو، حیات الصحابہ کی فہرست پڑھو، اگر پوری نہ پڑھ سکو کہ ان کی نماز، ان کا ایمان، ان کا یقین، یہ تو تمہارے اندر وہ صفات آئیں گے۔ خیر تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسا گیا کہ میرے ہاتھ پیر بھی کیچڑ والے، سر بھی کیچڑ والا، کپڑے بھی گندے ہو گئے، تو دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے بغیچے میں، میری جان میں جان آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ تو ہمارے بیچ سے اٹھ کے چلے گئے، اور لوگ اتنے پریشان، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، آپ کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو رحم آ گیا، تو جتنا آپ سے تکلیف ہوئی اتنا خوش کرنے کے لیے اپنی نال مبارک نکالی، جھوٹے مبارک ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیے، یہ میرے جھوٹے لے کے نکل جاؤ، راستے میں جو بھی ملے اور کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ یعنی ابو ہریرہ کو مجدہ لے کر اس لیے پہنچائے لوگوں کے سامنے کہ جتنے پریشان جتنے خوش ہو جائے، تلافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ملے، ابو ہریرہ خوشی خوشی میں کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی کلمہ پڑھے، اور دیکھو میرے پاس جھوٹے ہیں، جھوٹے کیا ہے جانتے ہو؟ سند، جیسے آپ کو سند دی جائے گی، اب تم کسی کے سامنے دین کی بات پیش کرو گے تو تم مسند بات پیش کرو گے، اپنی طرف سے نہیں، ہمارے پاس سند ہے، ہم نے دھیان سے سبق سنے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کا یہ کیا ہے، میرے پاس سند ہے۔ آپ علیہ السلام نے نال مبارک اس لیے دیا کہ لوگوں کو بات کہے ابو ہریرہ تو یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یوں جھوٹے دکھائے، یوں نال مبارک۔ حضرت عمر نے اتنا زور سے ڈھول ماری چھاتی میں کہ وہ فرمایا خرد کلا اسی میں سورج کے بل گر گیا، اور پھر حضرت عمر کی دھاک ایسی سوار ہوئی کہ ابو ہریرہ فرمانے کہ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مجھے تو یہ بھی کہا کہ جہاں چاہے وہاں سے واپس چلا جائے۔ میں دوڑا دوڑا آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا، رقیب علیہ عمر، لیکن میرے ماتھے پر تو کیا ہے عمر سوار تھے کہ ابھی کہیں کوڑے لے کے آ نہ جائے، اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کیوں ڈھول ماری؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ ہے کہ لوگ کلمے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے،
اور یہ تو دوڑ رہے تھے کہ من کو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. خیر آپ علیہ السلام نے وہ لمبی بات ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے جواب یہ وہ، لیکن میں تو صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیسی محبت تھی. ابو ہریرہ کی اس واقعے سے تو سنو کہ اس طرح سے سکڑتے سکڑتے ڈھونڈنے گئے. تو انس فرماتے ہیں تو اگر آپ علیہ السلام کی انگلیاں کدو کے ٹکڑوں کی طرف چلتی دیکھی تو اس ادا پر مر بیٹے، اس ادا پر مر بیٹے. کبھی دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام جلدی جلدی میں قمیص مبارک کھلا رہ گیا، اس ادا کو اپنا لیا. اب محلول حضرات کوئی صحابی جا رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ علیہ السلام کی ادا میں نقل کر رہا ہوں. کبھی آپ علیہ السلام نے کوئی حدیث بیان کی اور اخیر میں آپ کسی بات پر ہنسے تو وہ راوی بیان کر کے اخیر میں ہنس کے ادا کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہنسے بھی تھے. وہ صحابہ سب سے پہلے مخاطب تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اس درجہ اس کو محبت تھی کہ کوئی توجیہ نہیں کر سکتا ہے. کبھی آپ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو فرط محبت میں کوئی کڑوی کسیلی بات کہہ دی تو ان کو اتنا پسند آیا گالیاں بھی لگتے ہیں تیرے منہ سے بلی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی خدمت میں تھے اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا. تو وہ انسان وہ انسان کا چوری کرے زنا کرے تو بھی کہ تو بھی 3 دفعہ ایسا ہوا چوری کرے زنا کرے تو بھی جائے گا. تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان کا اللہ رغم انف ابی ذر، چاہے ابو ذر کے ناک میں مٹی گھس جائے. تو یہ ایک ایسی بات تھی، لیکن ابو ذر کو اتنی بھلی لگی یہ بات کہ وہ جب بھی حدیث بیان کرے یوں کہا کہ اللہ رغم انف ابی ذر، اللہ رغم انف، خود بول رہے ہیں خود. تو جا کے اللہ نے یوں کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صحابہ کی شان میں قرآن کی آیت میں اللہ کہتا کہ ان سے راضی نے وہ مجھ سے راضی، اور یہ معیار حق بن گئے. معیار حق کا معنی حق کی کسوٹی، اور کسوٹی معنی سونار کے پاس جب کوئی آدمی سونا بیچنے جاتا ہے نہیں تو پتھر پر یوں گھیستا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ برابر ہے، سونا برابر ہے، پیتل نہیں ہے، تانبا بھی نہیں ہے، پیسے ملیں گے. اس کو کسوٹی کہے. تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا اخلاق، ہمارا معاشرت، ہمارا پورا اسلام صحابہ سے ملاوے تو صحابہ کی طرح ہے تو ایک کسوٹی میں پاس. اس لیے وہ معیار حق کا مطلب یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ صحابہ معیار حق ہے. خیر میں یوں کہہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ المسند اس بنا کے اوپر رکھا کہ سند کے ساتھ روایت پیش کی، اور شرط یہ رکھی کہ قوی الضبط ہو راوی اور مروی عنہ کی صحبت میں رہا ہو، اپنے استاد کی صحبت میں رہا ہو. جب صحبت میں رہا ہو تو پیغمبرانہ مزاج منتقل ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط عقیدت اور محبت. تو اگر عقیدت نہیں نہ عظمت نہیں نہ محبت نہیں تو اس نور سے محروم رہیں گے. میں مثال سے سمجھاؤں. سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر روشنی ہوتی ہے. اب آئینہ جو ہے اس کو دیوار کی طرف رکھا، آئینے میں قابلیت تو ہے لیکن اس کا منہ کدھر رکھا تو اس کے اندر سورج کی روشنی آئے گی. اب وہ کسی کو یوں کرے تو اس کے منہ پہ روشنی آئے گی؟ نہیں آئے گی. اسی طرح ایک آدمی پڑھتا ہے یا پڑھنا تو چھوڑو ایمان اور مسلمان ہے لیکن پیغمبرانہ زندگی سے عقیدت میں محبت نہیں ہے، خالی زبانی تلاٹے کے دفتر میں خالی مسلمان کا نام ہے، تو دیوار کی طرف آئینہ ہے. آئینہ کدھر ہے؟ دیوار کی طرف. لیکن اسی آئینے کو سورج کی طرف کوئی آدمی کرے پوری فکر کے ساتھ تو پوری روشنی آئینے میں آئے گی. اب وہ آئینہ جدھر کرے گا وہ بھی کیا ہے روشن ہو جائے گا. اگر تم نے عقیدت سے محبت سے حدیثیں لی ہے تو تم آئینہ بن گئے، تمہارے اندر نور آ گیا. اب جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ بھی روشن ہو جائے گا. اور عقیدت اور محبت نہیں تھی تو ایسا سمجھو کہ دیوار کی طرف آئینہ ہے تو دیوار روشن نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول سے مسند کا مطلب یہ ہے، یہ علم مسند ہے. سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج کی طرف منہ کرو، مقابلہ کرو تو اس کی روشنی ملے گی، دیوار کی طرف کرو تو نہیں. تو المسند کا مطلب یہ ہے. اس لیے حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ جب میرا
علوم عالیہ پورے ہو گئے، منطق، فلسفہ، نحو، صرف، بلاغہ، اور حدیث میں آیا تو میں نے کہا کہ زکریا ادھر حدیث مجھ سے پڑھنے کی، تو میں یوں کہ بڑے بڑے ہیں نا آپ سے پڑھنے کی، یہ تو تھوڑا گستاخ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث میں توجہ نہ ہونے تو دین سے محروم رہے۔ دنیا جاوے تو برداشت، دنیا جاوے تو برداشت، کامیابی تو جنت کی ہے، کچھ نہ ہو لیکن خاتمے کے وقت تیرے پاس دین ہے، کامیابی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگا، چھاتی کے آر پار نکل گیا، جب نیزہ لگا تو یوں کہہ رہا کہ فزت برب الکعبہ، میرے رب کعبہ کے رب کی قسم میرا تو کام بن گیا۔ کیوں ایسا کہا؟ نیزہ لگتے وقت بھی دیکھا کہ ابھی ایمان الحمدللہ ہے، دینداری، یعنی یہ پونجی کے ساتھ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، چڑا نہیں گئی، شیطان نے چڑا نہیں لی، فزت برب الکعبہ۔ تو آجو بازو والے بھی مسلمان ہو گئے، یہ تو کامیابی کہتا ہے۔ ہم نے تو اس لیے نیزہ مارا تاکہ وہ برباد ہو جائے۔ اگر آج بھی ہم یوں ثابت کریں کہ اصل ہمارا سرمایہ یہ ہے تو ہماری دکانوں پر کبھی کوئی دشمن حملہ نہیں کرے گا، وہ تو برباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انہوں یوں سمجھے ہمارے حرکات سے کہ وہ ان سب کو سمجھ رہے ہیں، دکان کو، کھیت کو، فیکٹری کو، اس لیے ہم کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارا اصلی سرمایہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو دیکھو کچھ نہیں تھا اس صحابی کے پاس، لیکن یوں کہا کہ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو عقیدت اور محبت جو ہے یہ گویا کہ آپ علیہ السلام کی روشنی کو ہم تک لائیں گے، پھر جس کی طرف بھی تم کر دو وہاں روشنی پہنچ جائے گی۔ یہ مسند علم ہے، اس کے بغیر صحیح نہیں ملے گا۔ اس لیے آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے راوی روایت کرنے والے حدیث کے صحابہ، ان کی جماعت، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے۔ اعمقکم علما، اس کے علم میں عمق ہے، رسوخ ہے۔ عمق اور رسوخ ہم کس کو سمجھتے جانتے ہو؟ بہت نیچے جا رہے نہیں۔ طول ایک ہے علم میں، طول عرض، لمبائی چوڑائی، کتنی لمبائی ہے اتنی چوڑائی ہے، نہ پہ تو ایک تو طول عرض ہوتا ہے اور ایک عمق ہوتا ہے۔ طول عرض دلائل کا ہوتا ہے۔ صحابہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس تھے تو آپ کی بات پر اتنا یقین ہو جاتا تھا کہ ان کو دلائل کی ضرورت پڑتی نہیں تھی، تو یقین اسی کو عمق کہے۔ جس علم پر اس کو محکم علم پر یقین حاصل ہو گیا، اس کو کیا کہے؟ دلائل تو یقین تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن صحابہ کو دلائل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول کا اس کو لے لو کیونکہ ان کی رسالت ثابت ہو چکی ہے۔ تو صحابہ کی علموں کی بابت عبداللہ ابن مسعود فرمایا اعمقکم علما، ان کی علموں میں عمق تھا، طول عرض نہیں تھا، لمبائی چوڑائی نہیں تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی یمنی نے آ کے پوچھا، حج کا مسئلہ پوچھا، اس میں ایک بات یہ پوچھی کہ حجر اسود بھیڑ بھاڑ ہو تو کیا کروں؟ انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ رأیت رسول اللہ یقبل، میں نے اللہ کے رسول کو تقبیل کرتے دیکھا۔ اب وہ آرائی تو کہہ کے جواب دینے سوال کرنے لگے کہ اگر عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ اب وہ کوئی سوال کرے گا کہ ایسا ہو تو بھی کروں، تو ان کے بولنے سے پہلے کہا کہ تیرا آرائی تو یمن میں پھینک، تیرا آرائی تو کہاں پھینک؟ بخاری شریف میں ہے کہ تیرا آرائی تو کہاں پھینک؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، تو آرائی تو کر رہا ہے۔ یعنی جذبہ تو دیکھو اتباع سنت کی، اس کو حمیت کا اسلام کی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بابت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اعمقکم علما، ان کا علم سب سے کیا تھا؟ عمیق تھا، رسوخ والا تھا، وہ صحابہ سے علم ہم تک پہنچا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین علیہ رحمہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا، حج کا مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر اور کسی اور صحابی کا نام لے کے کہا کہ وہ لوگ تو اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلے کے بارے میں۔ پھر یوں کہا کہ اگر یہ ان کا علم ہے تو اس سے بڑھ کے کیا کہ اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اور اگر یہ ان کی رائے ہے تو ہماری رائے ان کی رائے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہماری رائے ان کی رائے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ امام شعبی فرماتے ہیں، علامہ شعبی علیہ رحمٰن، کہ اگر اللہ کے رسول کے صحابہ کا علم آئے فخذو، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی اپنی رائے پیش کرے فبل علیہ، اس کے اوپر پیشاب کر، اس کے اوپر
پیشاب کر، کیونکہ صحابہ تو کہا کہ اعمق علما، ان کا علم میں بہت زیادہ گہرائی تھی. ابرھا قلوبا، اور لوگوں میں سب سے زیادہ صاف دل صحابہ تھے. تکلفات نہیں تھے، تصنعات نہیں تھے، بناوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک دم آئینہ دار سادگی کے ساتھ ان کے پاس علم تھا. یہ ابرھا قلوبا. اور اقلھا تکلفا، امت میں سب سے کم تکلفات نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس کیا تھا؟ سادگی تھی. ابرھا قلوبا، آئینہ دار دل، اتنے مخلص اور اتنے اللہ کی رضا کے پیچھے. اس لیے یوں آتا ہے کہ باطل دنیا میں پھیلتا ہے، باطل دنیا میں پھیلتا ہے تو پھیلنے کی 3 وجہ ہوتی ہے. کہاں بھی باطل ہوگا، ہندوستان یا ہندوستان کے باہر، تو باطل کی 3 وجہ ہوگی. یا تو جہالت کی وجہ سے باطل پھیلا، یا ڈھونگ کی وجہ سے پھیلا، حقیقت نہیں ہے، یا پھر بدنیتی سے پھیلا. جیسے بہت سی سیاسی جماعتیں اسلامی لیبل لگاتے کہ جماعت اسلامی، اس قسم کی جماعتیں. تو یا تو، اور صحابہ کے لیے تینوں چیزیں نہیں تھی. اس لیے فرمایا کہ اصحاب کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو صحابہ سے ہماری تک جو علم پہنچا اللہ کے رسول کے واسطے سے، وہ کبھی بھی باطل کو پاس نہیں آنے دے گا، باطل چھٹک کے رہے گا. خیر مختصر بات یہ ہے کہ المسند کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی صحیح شکل کے ساتھ اگر کوئی شکل پیش کر سکتا ہے تو علوم مسند علم پیش کر سکتا ہے. تو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے مدارس کے اندر جب کسی کا تقرر ہوتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے کہ سند ہے، اور وہ سند کہاں سے لی، اور پھر وہ مسند عالم ہے تو کیا اب حدیث پڑھا، کیونکہ وہ سلسلہ باقی رہے. تو امام بخاری نے اپنے کتاب کا نام لکھا المسند. یہ میں آپ کو اس لیے تعارف کرا رہا ہوں تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ بخاری شریف کیا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے 6 لاکھ حدیثیں ان کی دماغ میں تھی، ان میں سے 9000 کے لگ بھگ اقوال صحابہ کے ساتھ منتخب کیا تو اس میں رکھا ہے. 6 لاکھ میں سے انتخاب کیا، ان کے دماغ میں متن کے ساتھ تھی. اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اور جب حرمین میں ہوتے تھے روز اقدس پر جاتے تھے، استخارہ کرتے تھے. یعنی ظاہری کے ساتھ قلبی رجحان بھی دیکھتے تھے. استفت قلبک، کوئی بات دل سے بھی پوچھو، استخارہ کرتے تھے. تو ظاہر باطن ہر اعتبار سے جب موافقت ملی تب جا کے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو کیا امام بخاری علیہ رحمہ نے رکھا ہے. ان کا تقویٰ طہارت. ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی مکان جیسی چیز تھی، وہ بیچنے کے لیے رکھی تھی، لیکن ابھی کسی کو بیچی نہیں تھی. کسی نے آگے یوں کہا کہ 500 میں دینی ہے، کہ ابھی ارادہ نہیں ہے، لیکن جب ارادہ ہوگا تو آپ کو میں بولوں گا بیچنی ہے. 2-3 دن کے بعد کوئی اور گاہک آیا، اس نے ڈبل پیسے دینے کا کہا. شاگردوں نے کہا کہ حضرت دے دو نہیں، ابھی پہلے کے ساتھ سودا تھوڑا ہوا ہے. امام بخاری نے کہا کہ میرے دل میں اتنا تو آ گیا تھا کہ ان کو دوں گا. تو نیت بدلنا اچھا نہیں لگتا ہے. تو نیت پر باقی رکھنے کے لیے کتنی بڑی رقم چھوڑ دی، نیت پر باقی رکھنے کے لیے. اور وہ ڈبل پیسے دے رہا تھا، اس زمانے کے اشرفیاں، لیکن پہلے کے دل میں تھوڑی نیت کر لی تھی. کہا کہ میں اپنی نیت بدلنا، یہ اس سے انداز لگا لوں. اور عزت نفس مطلوب ہے شریعت میں. عزت نفس شریعت میں کیا ہے؟ مطلوب ہے، گمن نہیں ہے. آدمی خود کی عزت نہ کرے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اس لیے آتا ہے کہ تم نماز پڑھنے آؤ تو چاہے تمہارے رکوع جاوے، لیکن علیکم السکینۃ والوقار، پورے وقار کے ساتھ آؤ، چاہے رکوع چلا جائے، بعد میں کھڑے ہو کے پڑھ لینا. تو عزت نفس کے بابت میں آتا ہے کہ کشتی میں سوار ہو کے جا رہے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھیلے میں 1000 اشرفیہ تھی چاندی کی. اس زمانے کے اعتبار سے بہت سارے پیسے. کوئی ایسا آدمی فریب والا آدمی، دھوکہ دینے والا آدمی ان کے ساتھ ہو گیا، دوستانہ تعلق کر لیا. پتہ چل گیا کہ امام صاحب کے پاس 1000 روپیہ اشرفیہ کی تھیلی ہے. اب اس کی نیت خراب ہوئی. تھوڑے 1-2 دن کے بعد کشتی کا سفر تھا، اس نے چلانا شروع کر دیا کہ میرے 1000 روپے، میرے 1000 روپے، میرے 1000 روپے کے اشرفیاں.
کشتی باندھنے تلاشی شروع کر دی سامان کی، مسافرین کی، اس کو تلاش کیا، اس کو تلاش کیا۔ امام بخاری علیہ رحمت سمجھ گئے کہ میرے پیسے لینے کے لیے اس نے ایسی چال چلی ہے، اب سب کے سامنے پتہ چل جائے گا تو پھر میری عزت کا سوال ہے، اور میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں، تو میری ثقافت پر اثر پڑے گا، میرا سیکھا ہونے پر اثر پڑے گا۔ تو چپکے سے ان کی باری تلاشی کے آنے سے پہلے سامان تلاش کر رہے تھے، تلاشی کی ان کی باری آنے سے وہ خیال آہستہ سے کسی کو پتہ نہ چلے سمندر میں ڈال دی کہ بھاری بھرکم رقم۔ جب کنارے پر اترے تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کے سامان میں 1000 کی اشرفیہ تھی، وہ تو کہاں گئی پھر؟ تلاش کی تو ملی نہیں، وہ تو تھوڑے چلا جو میں نے سمندر میں ڈال دی۔ اتنی بڑی رقم پھینکنے کی ہو کہ میری تو شکایت کا مسئلہ ہے، میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں۔ خیر یہ عزت نفس تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی یہ کتاب ہمارے پاس جو آئی وہ اس مصنف کی طرف سے آئی اور اس سند کے ساتھ آئی جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کا نور منتقل ہوتے ہوتے اللہ نے فرمایا کہ نزل بک روح الامین علی قلبک، اے محمد یہ نور تیرے دل پر جبریل لے کر آئے اور یہ منتقل ہوتے ہوتے آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو ایسا جیسے سورج کے سامنے ہم آئینہ نہیں کر سکتے تو روشنی نہ آئے، لیکن اگر عقیدت اور محبت ہو تو روشنی آئے گی۔ امام مالک نے فرمایا العلم والحکمت نور یہدی من یشاء، علم اور حکمت جو ہے وہ ایک نور ہے، اللہ جس کو چاہے اس کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کی صحبت کی زیر نگرانی یہ نور حاصل کیا، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت بھی کرتا ہے۔ تو حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ ایک طالب جب استاد کی صحبت میں علم لیتا ہے تو کتاب کے ساتھ ساتھ صحبت کی برکت سے اس پہ خاص ملکہ پیدا ہوتا ہے، ایک وجدانی چیزیں بیان نہیں کر سکتے ہیں، دینی ایک ملکہ اس کو حکمت کا ہے۔ اس کے بعد اس کے علم میں جان پیدا ہوتی ہے، اس کے علم کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، اور یہ عقیدت اور محبت سے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے لیس العلم بکثرت روایات فإنہ نور یکذب بالقلوب، بہت زیادہ معلومات کی بھرمار کا نام علم نہیں ہے، ایک مزاج اور ایک ملکہ بنتا ہے انسان کی دماغ کے اندر کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ جیسے روشنی نہ ہو اندھیرا ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بکرا ہے قربانی کا کہ گدھا کرا ہے، لیکن بتی مارو تو پتہ چل جائے گا کہ وہ گدھا ہے وہ کیا ہے، بکرا ہے۔ اسی طرح وہ نور جب آدمی کے دل میں آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ چیز پیدا کرتا ہے، ایک وجدانی چیز ہے۔ وجدانی چیز سمجھانے سے سمجھائی نہیں جاتی، وہ ایک محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عبداللہ تھا نابینا، ان کا نام عبداللہ تھا، تو کسی نے آ کے کہا کہ عبداللہ تیری دعوت، تو کہا کہ کیا کھلاؤ گے؟ آپ کو کھیر کھلاؤں گا۔ کیا کھلاؤں گا؟ کھیر۔ اب بیچارہ نابینا تھا، کبھی کھیر تو دیکھی نہیں تھی، پھر سوال کیا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ سفید سفید ہوتی ہے۔ اب رنگوں کی دنیا تو اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی، تو پھر سوال ہوا کہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ سفید کیسا ہوتا ہے؟ تب اس کو سفید کیسے سمجھا؟ تو دعوت دینے والے نے کہا کہ بگلے جیسا۔ بگلا سفید آتا ہے، اور وہ بھی گھبرایا کہ بگلا جیسا، تو بگلا کیسا ہوگا؟ پھر سوال کیا تو بگلا کیسا ہوتا ہے؟ دعوت دینے والے نے اپنے ہاتھ میں ٹیڑھا کیا، ٹیڑھا کرنے کے بعد کہا کہ تیرا ہاتھ ڈالا عبداللہ پکڑ، کہ کیا ہے بگلا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں تیری دعوت نہیں قبول کرنی ہے، تو گلے میں اٹک جائے گی۔ دیکھو وجدانی چیز سمجھانے سے بات بگڑتی ہے، تو استاد کے اور شیخ کی صحبت سے کتاب کے ساتھ جو خاص نور اور ملکہ پیدا ہوتا ہے، ایک مزاج بنتا ہے، وہ محسوس کرنے کا ہوتا ہے۔ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں یہ کام نکل کے دیکھنے کا ہے، دیکھ کے نکلنے کا نہیں ہے۔ نکلنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس کا فائدہ، یوں سمجھائیں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ کل تم فارغ ہو کے جماعت میں جاؤ گے، تشکیل کرو گے، تو خیال میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ مسند علم ہے۔ دوسری بات، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ کتاب میں کسی
غیر نبی کا بات نہیں ہے، ساری حدیثیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے پڑھا؟ تم نے تو مجھ سے پڑھا، میں نے ان سے، لیکن آپ علیہ السلام نے حق سبحانہ تعالیٰ نے نبی کا تقرر خود فرمایا۔ کلام پاک میں اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسول کا تقرر خود کرتا ہے، جیسے مدرسے میں محتمی صاحب تقرر کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ نوکری کرنے کی آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری، لیکن پیغمبر کا امت نے قوم نے تقرر نہیں کیا۔ حضرت نبی پاک صاحب کا اللہ نے فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تقرر فرمایا۔ اور پھر تعلیم بھی اللہ نے دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ ایسا پڑھائیں گے کہ دماغ سے نکلے گا نہیں، اللہ نے پڑھائے گا نہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی اللہ نے فرمائی، ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، اللہ فرماتے کہ اے محمد منہ خراب نہیں کرنے کا، گمن سے نہیں رہنے کا، چال میں تواضع ہو، چال میں فخر لو، جو تربیت فرما رہے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، پھر تربیت فرما رہے اے محمد ایمان والوں کے سامنے تواضع سے رہنا، عقل سے مت رہے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، کبھی اللہ فرماتے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، جن دنیا والوں کو ہم نے چمک دمک دے رکھی ہے، رال مت تب کرنا ان کو دیکھ کے، وہ تو امتحان کے لیے لنبتلاہم، ہم نے ان کو پریکشا اور امتحان کے لیے دے رکھا ہے، ان سے للچانا مت۔ دیکھو تربیت ہو رہی کہ نہیں؟ تو تعلیم انتخاب بھی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کا، علم بھی اللہ نے پڑھایا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی فرمائی۔ اور کیسی تربیت؟ اور پھر فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ تو کیا ہے بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ خیر یہ مختصر باتیں تھیں جو مسند کے بابت، کتاب کے بابت، حدیث کے بابت اللہ نے جو ڈالی کہلوا دی۔ اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری علیہ رحمہ اخیر میں کتاب التوحید کو لائے، شروع میں کتاب الایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایجابی تھا، یعنی مثبت تھا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جو اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کی صفات کو نہیں مانتا تھا، صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، المصور ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الخالق ہے، 99 جو نام اسماء حسنہ، اس نے انکار کر دیا۔ انکار اس لیے کیا کہ ان فرقے کو ایسا مغالطہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ خالق ہے، اللہ الرازق ہے، وہ بھی ازل ابدی ہوگی، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پھر تو تعدد الہ لازم آئے گا۔ تعدد الہ کے معنی بہت سارے اللہ کیا ہے لازم آئیں گے، اللہ تو ایک ہے۔ تو انہوں نے صفات ہے کا انکار کر کے کہا صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ صفات بھی نہیں ہے۔ صفات کی جمع صفات یعنی گن اللہ کے، جیسے کوئی آدمی عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، تو ان سب کا انکار کر دیا انہوں نے، معتزلہ نے اور اس زمانے کے فرقہ نے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم اور حدیث لا کے صفات ثابت کیے، اور انہوں نے ان کو جو مغالطہ ہوا تعدد الہ کا، تو انہوں نے اپنی عقل سے سوچ کے تعدد سے کیا ہے سمجھ کے انکار کر دیا عقل سے۔
ان کی عقل. حالانکہ ایسا نہیں. صفات کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا ہے. دیکھو میں مثال دوں، سورج طلوع ہوا تو صبح میں سورج طلوع، اس کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب دوپہر کو سر کے اوپر آنے کے بعد اس کا کلر بدل گیا نہیں. اب غروب کے وقت بھی کلر الگ. تو اس کے تلون جو ہے الگ الگ رنگ بدلنا، اس سے ذات میں فرق پڑا. ایک ساتھ 3 سورج، پہلے ایک تھا پھر 2 ہو گیا پھر 3 سورج ہو گیا. ایک سورج ہے اور پوری کرنوں کے ساتھ. اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہے لیکن تجلی ہے. کبھی رحمان کی تجلی، کبھی کبریائی کی تجلی، کبھی عظمت کی تجلی، کبھی تصویر کی تجلی، کبھی خالقیت کی تجلی. تجلی بھی سمجھتے ہو؟ ایک آدمی نے کاچ کا تاکچہ بنایا، ادھر بھی لال رنگ، ادھر گرین کلر، ادھر کوئی اور کلر، ادھر کوئی اور کلر، اور بیچ میں موم بتی جلا کے رکھ دی. تو موم بتی تو ایک ہے. ادھر سے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گرین اجالا ہے، ادھر سے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ لال اجالا ہے، آگے سے دیکھتا ہے بلکہ پیلا اجالا ہے. تو کیا موم بتی کے سب اجالے ہیں؟ یہ تجلی ہو رہی ہے، کبھی گرین کلر میں، کبھی پیلے کلر میں، کبھی کالے کلر میں، کبھی اور کلر میں. اسی طرح اللہ ایک ہے لیکن کبھی صفت رحمان کے ساتھ تجلی ہوتی ہے تو رحم کسی پر ہو جاتا ہے. کبھی صفت رزاقیت کے ساتھ. ایک آدمی کے پاس کھانا نہیں لیکن اللہ روزی دے دیتا ہے. یہ الگ 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 پوری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتوا ہے. ایک مشکل بات ہے آپ کو سمجھاؤ صفات کی. ایک آدمی کے پاس 10 کلو کا سونا ہے، 10 کلو کا، اتنا بڑا سونا ہے، لیکن سونا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے. اب سونے کے دماغ کے اندر شکلیں ہیں، ہار کی شکل ہے، چوریا کی شکل ہے، بالی کی شکل ہے، انگوٹھی کی شکل ہے، لیکن یہ ساری شکلیں سونے میں تو نظر آتی نہیں، خالی سونا ہی پڑا ہے. اب وہ اپنی کاریگری سے اسی سونے میں سے اپنا دماغ ڈالتا ہے تو انگوٹھی بن گئی، بالی بن گئی، ہار بن گیا، پاجیب بن گیا، یہ بن گیا. تو یہ الگ 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 شکلیں. اب اس کے اوپر احکام مرتب ہوں گے کہ انگوٹھی کا حکم کیا، ہار کا حکم کیا، چوریا کا حکم کیا. اسی طرح اللہ میاں کا وجود اس طرح سے منتشر ہے جس طرح سے سورج کی روشنی منتشر ہے. اب اللہ میاں کی جو صفات ہے علم الہی میں، وہ صفات کا پرتوا پڑتا ہے اس وجود کے اوپر. تو کوئی انسان بن جاتا ہے، کوئی درخت بن جاتا ہے، کوئی پہاڑ بن جاتا ہے، کوئی زمین بن جاتی ہے. تو صفات کا انکار کرے تو پھر دنیا کی رنگا رنگی کا انکار ہو گیا. ان بیچاروں نے دیکھا نہیں کہ یہ پوری تجلیات دنیا کے اندر ہے وہ صفات ہی کا پرتوا ہے اور یہ صفات ہی کا مظہر ہے. جیسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر نماز کے اندر تحریمہ باندھ کے بولتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ان تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو صفت ربوبیت جو ہے، ربوبیت عامہ الست بربکم، جو تخم اللہ نے دل میں ڈالا ہے اس کا مظہر زمین کو بنایا. یعنی وہ صفت زمین پر پڑی تو زمین سے کیسی تربیت ہو رہی انسانوں کی. کھانا بھی اندر سے نکلتا ہے، کپڑا بھی اندر سے نکلتا ہے، تیل پیٹرول بھی اندر سے نکلتا ہے. اس کی ساری ضروریات جو اللہ تعالیٰ نے رب بن کے ذمہ داری لی تھی، مظہر ربوبیت زمین کو بنایا. یہ صفت بنی، گویا کہ تجلی ہوئی زمین کے اوپر. پانی اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے. سورہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو الحی کا معنی زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے. تو پانی کو مظہر حیات بیانا ہے. پانی کو کیا بنایا؟ مظہر حیات بنایا. اسی طرح آگ جو ہے، آج کی سائنس یوں کہتی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ کے سوا وہ ختم ہوتے ختم ہونے کے بعد اندر سے آگ نکلتی ہے. اندر سے اسی سے انہوں نے ایٹم ایجاد کیا. ایٹم بم کیا ہے؟ ان کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ریسرچ کرنے سے پتا چلا اس کے ختم ہونے کے بعد آگ نکلتی ہے. دیکھو تم 2 ہاتھ ہے، 2 ہاتھ کو اس طرح سے کرو گے تو تھوڑی دیر کے بعد گرم ہو جائے گی. گویا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قیومیت جو ہے اس کا مظہر آتی سے آگ ہے. اس کا مظہر کیا ہے؟
قیومیت مانے تھامنے والا. آج دنیا کی ساری چیزیں وجود میں آنے کے بعد جو باقی ہے وہ صفت قیومیت کی وجہ سے باقی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. چنانچہ کوئی آدمی ختم ہو جاتا کیا بولتے ہیں؟ ٹھنڈا ہو گیا. دیکھو آتش نکل گئی، ختم ہو گیا، قیومیت ختم ہو گئی. تو مظہر قیومیت آگ ہے. تو پوری دنیا کی جو رنگا رنگی وہ صفات کا پرتوا ہے. وہ صفات ہی کی وجہ سے پوری دنیا وجود کے اندر آئی ہوئی ہے. آج کی سائنس یوں کہتی ہے کہ ایک چیز ختم ہونے کے بعد اندر سے آگ نکلتی ہے، اور یہ آگ کیا ہے پھر اس کو ختم کر دیتے، نیست نابود کر دیتی ہے. اس لیے جو قیامت ہے، ابھی یہاں امام بخاری نے کہا کہ لیوم القیامہ، قیامت کے دن پلڑا رکھا جائے گا. تو قیامت جو ہے وہ تو آج کی سائنس بھی مانتی ہے، آج بھی سائنس بھی مانتی ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے، وَحُمِلَتُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ کو اللہ یوں اٹھائیں گے، یوں اٹھائیں گے، اوپر نیچے، یوں نہیں، یوں اٹھائیں گے، یوں. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِذَا دُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ یوں ٹکرائیں گے. فَقَالَ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو ریزے ہو جائیں گے. اب جب ریزہ ہو جائے یعنی ختم ہونے کی طرح اندر سے کیا ہے؟ آگ جلے، یعنی اس کو نیست نابود کر دے. تو آج کی سائنس بھی قیامت کو مانتی ہے، اور قرآن کریم میں قیامت کا جو منظر حق سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچا ہے وہ پورا آج کی سائنس کیا ہے اس کو مانتی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ عقل سے قرآن حدیث کو روشنی نہیں ملتی ہے، عقل کو قرآن حدیث سے روشنی ملتی ہے، عقل سے روشنی نہیں. لیکن بیچارے معتزلہ عقل کو حاکم بناتے ہیں، اور ان کی عقل میں کوئی توقتے میں پھیٹ نہ ہو تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو صفات کا انکار کر دیا. اسی طرح آخر کے اندر اعمال کے تولنے کا بھی انکار کر دیا کہ اعمال کیسے تولے جاوے. ایک آدمی نے نماز پڑھی، ایک آدمی نے گالی بولی، ایک آدمی نے سبحان اللہ بولا، تو وہ تو ہے نہیں کہ تھیلی میں بھر کے تولے. کوئی چیز تھیلی میں بھرے تو تول سکے نہیں. تو وہ اس طرح سے سوچنے لگے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کے جواب دے رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال کو تولیں گے، بلکہ اس کے قول کو بھی تولیں گے، قول کو بھی تولیں گے. اس لیے جب قول کو تولیں گے تو اعمال کو بدلنے والا تولیں گے. تو یہ جو کہا وَنَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک صفت العدل، انصاف. یہ مظہر عدل ہوگا قیامت کے دن میزان. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ہوگا. اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اگر بغیر ان کو دکھائے جہنم میں ڈال دیتے تو یوں ہوتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے ایسے گناہ کیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عدل فرمائیں گے، اس بنا کے اوپر میزان کو قائم کریں گے، اور ان کے عذابی بولیں گے. قرآن میں ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے عذابی گواہی دیں گے. اب وہ بالکل سمجھ لے گا ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنے بھی بہانے پیش کرے لیکن اس کو تسلی ہو جائے گی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور میں جہنم کا سزاوار ہوں. خیر، تو معتزلہ کو اعتراض ہوا، یا اس زمانے کے فرقہ کو اعتراض ہوا کہ اعمال کیسے تولے جاوے. تو آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹیکنالوجی وجود میں دیا کہ مسافت تولی جاتی ہے کہ 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 80 کلومیٹر. ڈاکٹر زبان کے نیچے عورت کے پارا رکھ کے بخار کہہ دیتا ہے کہ اتنا ڈگری ہے. تو آج کے زمانے وہ سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے. اور ممکنات کے بابت حق سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا ہے تو اس کو ماننا پڑے. امام بخاری علیہ رحمٰن نے عقلاً جواب نہیں دیا، اور عقلاً جواب نہ دے کے خالی قرآن حدیث پیش کر کے صفات بتا دی، اور یہ بتا دیا، اشارہ کیا کہ سب سے ٹھوس سے سب سے بڑی دلیل تو اللہ رسول کی بات اور اللہ کی بات ہے، کہ اس کے سوا دوسرا علم نہیں ہے. یہ اشارہ کیا کہ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. کیا اس کے بعد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب سبحان اللہ کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ کو نقائص سے پاک کیا،
اور وبی حمدہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کمالیات، صفات کمالیات کو ثابت کیا، یعنی گویا کہ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو لا الہ کا معنی یہ بھی اللہ نہیں، آسمان بھی اللہ نہیں، کیوں؟ اس کی مخلوق ہے، اس میں نقائص ہے اور اللہ نقائص سے پاک ہے۔ تو سبحان اللہ کا معنی لا الہ، یعنی آسمان بھی اللہ نہیں، زمین بھی اللہ نہیں، گنگا جمنا بھی اللہ نہیں، اور کوئی مخلوق مع سوى اللہ کے اللہ نہیں، اس بنا کے اوپر کہ اللہ اسے کہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں مخلوق ہے اور مخلوق کے اندر لاکھوں قسم کی کمزوریاں ہیں، تو سبحان اللہ کے اندر لا الہ کا معنی پایا جاتا ہے، اور وبحمدہ اس کے اندر اللہ کا معنی کہ الا اللہ، کیونکہ اللہ اسے کہے تو تمام صفات کمالیہ کا ضامن ہو، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ میں تمام صفات کمالیہ ہے، کوئی نقص نہیں۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ حقیقت میں کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 99 دفتر کے گناہوں کے اندر ہوں گے، آدمی کانپتا ہوگا، لیکن ایک پرچی ڈالی جائے گی تو اس سے پلہ جھک جائے گا اور وہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا، اس کا ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں سب سے وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم کا مطلب جب حق سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں اور تمام صفات کمالیہ کے حق سبحانہ و تعالیٰ جامع ہے، تو پھر اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا وہاں کبریائی کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور زمین کے بیچ کی تمام مخلوقات اللہ کی بڑائی کے سامنے چونٹی کے پیر کے ایک ٹکڑے کی اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو جب مؤذن یوں کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کی کبریائی کو یاد کریں، اللہ کے صفات کو دھیان میں رکھنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی صفات سے آدمی جاہل رہے گا تو سب سے بڑا اس کے اور اللہ کے بیچ میں حجاب ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے روزی میں پریشان ہے، اللہ کی ایک صفت ہے اسماء الحسنی میں الرازق، اگر صفت الرازق اس کی آنکھوں سے شیطان نے اوجھل کر دی تو پھر وہ یوں سمجھتا ہے کہ فلاں مجھے پال لے گا، فلاں سے میں پلوں گا، فلاں سے میں پلوں گا، دکان سے، فیکٹری سے، کسی کی تنخواہ سے۔ لیکن جب صفت الرازق ہوگی تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اگر اللہ کی جس صفت سے بھی کیا ہے جہول ہو جائے گا، اللہ سے رشتہ کٹ جائے گا۔ سب سے بڑا حجاب عقیدے کا فساد ہے، اور سب سے بڑا اللہ اور بندے کے بیچ میں، عابد اور معبود کے بیچ میں کوئی حجاب بن سکتا ہے تو اسماء الحسنی سے ناواقفیت، اسماء الحسنی سے ناواقفیت۔ اللہ القدیر ہے، کیسا قدرت، رفع سمکہا فسواہا، اقتص لیلہا اخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دہاہا۔ جس اللہ کی قدرت نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے تھما کے رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے آسمان کی بلندی کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ارے کم سے کم میری مخلوق میں اونٹ کے اندر میری کاریگری کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور اونچے اونچے پہاڑوں میں میری قدرت کو دیکھو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین میں میری قدرت کو دیکھو۔ جب اللہ کی قدرت دھیان میں ہوگی تو دنیا کی طاقت اس کے سامنے کچرا لگے گی، اور جب اللہ کی صفت قدرت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، پوری دنیا کا دل لگے گا، بڑے بڑے حاکموں کا دل لگے گا، اور دنیا کے نقشوں سے آدمی گھبرائے گا، ڈرے گا۔ لیکن جب قدرت اللہ کے سامنے ہوگی تو اللہ سے رشتہ ہو جائے گا۔ جس صفت سے ناواقفیت ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں وہ حجاب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے صفات کا مسئلہ کتنا اہم ہے، خالی اللہ کے ساتھ اللہ نہیں، اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کو ماننے کا۔ لا الہ الا اللہ اس کی صفات کے ساتھ کہ اللہ قادر بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ قیوم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ العزیز الحکیم بار بار قرآن میں آتا ہے۔ عزیز کا معنی ایسی پاور اور ایسی طاقت کہ اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہ ہو سکے۔ دیکھو دنیا میں پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ وہ پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی بھی برسر اقتدار ہے، لیکن ان سے بڑی کوئی پارٹی پیدا ہو تو اس کی طاقت چھین سکتی ہے۔ اب اللہ میاں ایسے طاقتور کہ اللہ کے اوپر تو کوئی ایسی پارٹی بن ہی نہیں سکتے ہے کہ اس کی طاقت کو چھین سکے، اس کا عزیز کہے۔
اس کو کیا کہے؟ العزیز، غلبے والی طاقت۔ الحکیم یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جتنے بھی حالات آوے، اس حالات کی اللہ کے یہاں کوئی حکمت نے مصلحت ہے جہاں تک ہماری رسائی پہنچتی نہیں۔ مفتی تقی علیہ الرحمٰن ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا، ان کو کہاں امریکہ جانا تھا، تو اس نے سب بک کرا کے ہوائی جہاز کی سو گیا اور جلدی اٹھا تو ٹائم ہوتا دوڑتا گیا ایئرپورٹ، اور وہاں پہنچنا تھا کہ ایئر اٹھ گیا، تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، بہت پریشانی ہوئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ اکسمات ہو گیا اور ہوائی جہاز نیچے آ گیا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ نہیں؟ ان کو یوں تھا کہ میرا پیر چھوٹ گیا، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ایک بچھو دوڑا جا رہا تھا۔ میں آپ کو صرف تھوڑی مثال دے رہا ہوں کہ صفات باری یہ اللہ کی معرفت کے لیے کتنا بڑا سبب ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے، اسی کو معرفت کہے۔ وہ بچھو دوڑا جا رہا تھا، ایک بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو جا رہا ہے تو اس کی حکمت میں معلوم کرو، اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ راستے میں ایک پانی کی نہر آئی، وہاں ایک کچھوا بیٹھا ہوا تھا، یہ بچھو چھلانگ مار کے کچھوے میں بیٹھ گیا۔ تفسیر کبیر میں امام راضی علیہ نے لکھا ہے، خیر اس کے اوپر بیٹھ گیا، پھر دھیمے دھیمے اس کنارے پر پہنچا، وہاں بچھو چھلانگ مار کے بغیچے میں گیا تو ایک درخت کے نیچے، امرود کے پیڑ کے نیچے آدمی سویا ہوا تھا گہری نیند میں، وہاں کوئی سانپ پہنچ رہا تھا۔ سانپ کا وہاں پہنچنا تھا، بچھو نے جلدی اس کے منہ پہ ڈنک مارا تو پلٹ کے واپس آ گیا، پلٹ گیا وہ سانپ۔ اتنے میں وہ آنکھیں مچلتا اٹھا، بچھو دیکھ کے اس کو مارنے کے لیے کوئی ڈنڈا لیا تو کوئی آدمی وہاں کھڑا تو اس نے کہا کہ بچھو کو مت مارو، اس کی وجہ سے تم بچ گئے، ایک سانپ تھا وہ تجھے ابھی ڈس لے گا۔ دوسرے نے کان پکڑا کہ اللہ کی ہر چیز میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ الحکیم العزیز لا الہ الا ہو، الملک القدوس هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس العزیز المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، لا الہ الا ہو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کی صفات جو ہے 99 نام، اس کو مطالعہ کرو، اور مطالعہ کرنے کے بعد جب بھی کوئی حالت آوے تو اس کو یوز کرو۔ ایمان یقین تو یوز کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک غار میں چھپے ہوئے تھے، دشمنوں نے پیچھا کیا تھا آپ کے پکڑنے کا۔ اتنے میں دشمن وہاں پہنچ گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ظنک کوئی ابوبکر بشتن اللہ ثالثہما، ابوبکر تیرا کیا خیال ہے، ہم دو تھوڑے ہیں، ہمارے دو کے ساتھ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کل حافظ اللہ کی صفت ہے، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ وقت پہ اس کو کیسا یوز کیا؟ تو کبوتری نے انڈے رکھ دیے اور مکری نے جالا کھینچ دیا، دشمن سمجھا کہ اندر کوئی جاوے تو جالا ٹوٹ جاوے اور انڈے پھوٹ جاوے، یہ تو کوئی اندر ہوگا نہیں، اللہ اس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون نے پیچھا کیا تو بھاگے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، یہاں تک کہ ان کے ساتھی یوں کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ فرعون کے ساتھ ملی بھگت ہے، فرعون کے ساتھ کیا ہے، ہم کو مروانے کے لیے جان بوجھ کے تم نے اس طرح سے کیا۔ جیسے ہم دنیا میں بہت سو کی بابت کہتے ہیں کہ تو ملی بھگت، اٹکل بچوں، کہ وہ بھی کہنے لگے کہ ملی بھگت ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یوں کہا انما ربی سیہدین، میرے ساتھ ابھی اللہ ہے، راستہ دکھائے گا۔ این موقع کے اوپر سمندر میں راستہ ہو گیا اور فرعون کیا ہے، ڈوب گیا۔ تو اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو بھی حالت آوے 99 ناموں میں اس حالت کی ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، اس وقت اس کو یقین کو کیا ہے، یوز کرنے کا۔ ایک آدمی کے پاس 2000 کی نوٹ ہے، اب کوئی جگہ پر سفر میں گیا، بھوک لگی، پیاس لگی، لیکن وہ 2000 کی نوٹ کو خرچ نہیں کرتا ہے تو بھوکا پیاسا مر جائے گا، اس کو یوز کرنے استعمال کر۔ تو ہمارا یقین استعمال کرنے کا ہے، تو ہم صفات کا علم ہی نہ رکھتے ہو تو وقت پر استعمال کیسے کریں؟
وقت انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا سب سے اہم جز اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات تھی، اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات تھی. اسی سے کیا ہے پاور پیدا ہوتا ہے، اسی سے مضبوطی آتی ہے، امید ہوتی ہے، ورنہ نا امیدی چھا جائے گی، کمزوری چھا جائے گی، بزدلی چھا جائے گی. خیر تو مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جلالی سبحان اللہ میں ہے، اور و بحمدہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جمالی ہے. ایک صفت جلالی اور ایک صفت جمالی. اب میں آپ کو بتاؤں پھر بات پوری کریں. جلالی کا مطلب یہ ہے کہ اصلی حکومت صرف اللہ کی ہے، حقیقی حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کو جلالی کہے. اب حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے ہاتھ میں نفع پہنچانا بھی ہے اور حکومت کے ہاتھ میں نقصان پہنچانا بھی ہے، یعنی نفع نقصان کی پوری طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جلالی سبحان اللہ کا معنی. اور وہ بھی حمدہ کا معنی صفت جمالی. صفت جمالی کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو احسان، دیکھو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، ہوا ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے. یہ تو جمال کے اندر احسان ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. تو ایک ہے صفت جلالی اور ایک ہے صفت جمالی. تو جمالی کے اندر اس بات ہوتا ہے مثبت صفات اللہ کی. تو اس وجہ سے صفت جمالی اللہ کی حقیقی ہے. اس بنا پر اللہ سے جتنے لوگوں کو محبت ہے اتنی محبت کسی سے نہیں ہوگی، کیونکہ جمال کا تقاضا محبت ہے. تو محبوبیت حقیقی بھی اللہ کی ہے اور حکومت حقیقی بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب وہ معنی سمجھ کے کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کا سینہ سکون سے بھر جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور سبحان اللہ العظیم. اور اللہ جب جمال کا مالک، اللہ جب جلال کا مالک، تو اللہ سے عظیم کوئی نہیں. اللہ کی کبریائی کے سامنے پوری دنیا کنکر سے بھی زیادہ کم حیثیت لگے گی. تو یہ معنی کے اعتبار سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان. اگر کوئی اس کے معنی کے استدار کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا میزان بڑھ جائے گا. اب آخر میں 2-3 باتیں یوں کروں کہ آپ فارغ ہو کے بچوں جا رہے ہو. اب کہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت کا میدان دے گا. اب آپ کی تھوڑی بصیرت بنی تو اپنے میں نافیت پیدا کریں. اپنے میں کیا پیدا کیا کریں؟ نافیت. ایک آدمی کے پاس 5 بھینسیں ہیں، ایک بھینس دودھ دیتی ہے اور 4 بھینسیں دودھ نہیں دیتی ہے، تو زیادہ دھیان دودھ والی کی طرف کرے گا، 4 کی طرف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نفع دے رہی ہے. اگر تمہارے اندر کسی بھی لائن کا امت کو نفع پہنچانے کا وصف پیدا ہو گیا تو لوگ سر بھی اٹھا کے پھریں گے. باغ کے اندر ایک درخت پھل دیتا ہے اور دوسرے درخت پھل نہیں دیتا ہے، اس کی نگرانی زیادہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان تدا علیکم الامم کا تدائل اقلتی الی قصعتھا. تمہارے اوپر پوری دنیا کی باطل طاقت اس طرح مسلط ہو جائے گی جیسے بھوکی ٹیم کھانے کے کھنچے پر مسلط ہو جاتی ہے. اس وقت صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس وقت ہم لگومتی میں ہوں گے اس لیے، اس وقت ہم لگومتی میں ہوں گے اس لیے. بل انتم کثیر. آپ نے فرمایا کہ لگومتی میں نہیں ہوں گے، ودومتی میں ہوں گے. پھر کیوں ایسا؟ آپ نے فرمایا تمہاری مثال اس کا کیسے کا گھساؤن کا گھسائی سیل. تمہارے اندر کوئی کمال ہی نہیں ہوگا، کسی کام کے نہیں ہوں گے دوسروں کے لیے. گھساؤن کا گھسائی سیل. جیسے سمندر میں جب پانی آتا ہے اور سمندر میں کچرا جمع ہو جاتا ہے تو پانی چھپ جاتا ہے، جھاگ کی کوئی قیمت نہیں، کچرا ہے. اسی طرح جب تمہارے اندر کوئی نافیت نہیں رہے گی، تمہاری ذات سے کسی کو نفع پہنچتا ہی نہیں کسی بھی لائن کا، تو اللہ جیسے گھر میں کچرے کو پھینک دیتے اس طرح ہم کو پھینک دیں گے اللہ. اس لیے نافیت پیدا کرنا خیرکم من ینفعکم، سب سے قیمتی وہ ہے جو اپنے آپ کو نافع بنائے. اپنی زبان سے جس حیثیت میں رکھے اس حیثیت سے جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے مبتال خیر بنا، مغلاق الخیر مت بنا. ایسا مت بنا کہ میری وجہ سے بھلائی کو لوک لگ جائے. مجھے ایسا بنانا کہ میری وجہ سے
خزانے کھلے بھلائیوں کے، مفتاح الخیر کے معنی بھلائیوں کے خزانے کھلے، تو نافیت پیدا کرے۔ قرآن میں ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، پھر آخر میں ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ فَيَمْكُثُ۔ اللہ مثال دیتا ہے کہ پانی جب بارش کا اترتا ہے تو ندی نالوں کا کچرا اوپر آتا ہے، اور ندی نالوں کا کچرا کسی کام کا نہیں تو وہ کنارے پر ہو جاتا ہے، وما ينفع، اور جو نافع چیزیں ٹھنڈا پانی میٹھا وہ باقی رہتا ہے۔ اگر کسی بھی لائن کا نفع پہنچے گا تو کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکے گا، نصرت الہی تمہارے قدم چومے گی۔ اور یہ مستدل بات ہے۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، لمبی بات مختصر، خدیجہ الکبریٰ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم آپ کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکے گا، اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ پھر وجہ کیا بتائی؟ تحمل الکل، آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہو، آپ دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتے ہو۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ شیطان نے بہت سے نیکی کے کام کو دنیا کی جنجت ڈالی، جیسے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ہم مصالحت کے لیے بیچ میں پڑے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے جنجت میں نہیں پڑنا ہے، اپنے تو اللہ اللہ کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام امامت کر رہے تھے، امامت ایک دفعہ عصر کے وقت صحابہ کو یوں کہا، ظہر کے وقت، کہ اگر میں عصر میں نہ ہوں تو نماز پڑھا لینا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ میں دو خاندانوں میں مصالحت کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کے بابت یوں فرمایا کہ تم پڑھا لینا، اور ہم اس کو کیا سمجھتے؟ نیکی نہیں۔ آپ علیہ السلام امام تھے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ اگر میں تاخیر سے آؤں تو تم نماز پڑھا لینا، میں دو خاندانوں میں مصالحت کے لیے جا رہا ہوں، سمادھان کے لیے، تو اس کو جنجت مت سمجھنا۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے کیا، اگر شیطان اس کو جنجت کی بات ڈالے تو پھر سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے، پھر سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے کہ چلو میں کلمہ پڑھ لوں۔ دوسرے نمبر پر نافیت کے ساتھ ساتھ اپنے میں غیرت پیدا کرنا۔ غیرت، ہمارے اکابر نے جو کام کیے وہ غیرت سے کیے۔ صاحب ہدایہ کے زمانے میں ایسا باطل وجود میں آیا کہ اسلام کے مسئلہ مسائل پر اعتراض کرنے لگا کہ اسلام کے مسائل میں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، بے سمجھی کی باتیں ہیں۔ صاحب ہدایہ کو غیرت آئی، قلم برداشت 16 سال کونے میں بیٹھ کے ہدایہ ولن لکھی، اور لئن سے عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ مذہب اسلام معقول ہے، مبرہن ہے، عقل میں سرابور ہے۔ دیکھو ایک غیرت نہ ہوتی تو وجود میں نہ آتی صاحب ہدایہ کی ہدایہ۔ امام بخاری کے زمانے میں امام بخاری کو غیرت اٹھی کہ میں اور آپ علیہ السلام کی احادیث کے اندر موضوع حدیث سے گھس جاوے، چنانچہ اتنے بڑا کام کر دیا۔ تو غیرت ہوگی تو اس کام ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دیکھا کہ لوگوں خالی نماز پڑھ لیتے، ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اخلاص کمزور ہے، تو اکیلے ہاتھ مسلتے رہ گئے، اور ایک تحریک چلائی تبلیغ جماعت کی، تو پوری دنیا کو ایمان یقین کی باتیں بولتے کر دیا، حالانکہ ہڈیوں کے ڈھانچے تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو ایک غیرت انسان کے لیے ایسی ہے، ایمانی اور اسلامی غیرت انسان کے لیے ایسی ہے جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اندر کی حرارت گجیریا نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ غیرت کے بغیر کوئی آدمی دین کا کام کر نہیں سکتا ہے۔ تو ایک تو غیرت پیدا کرے، اور پہلے نمبر پر کیا کہا؟ اپنے میں نافعیت پیدا کرے، اور ہر سال میں کہتا ہوں کہ امانت پیدا کرے۔ امانت یعنی جو ذمہ داری لے اس کو پوری جھوک کی تو ایمانداری کے ساتھ ادا کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ امانت اور صداقت، زبان کی جھوٹ ایک دفعہ بھی پکڑی جائے گی تو قوم کا اعتماد چھوڑ دے گی کہ امام صاحب تو بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارے مولانا تو بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ تو زبان کی سچائی اور دل دماغ کی امانت نبوت کا موقوف علیہ وصف ہے، نبوت کا موقوف علیہ وصف ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تم جتنی بڑی دین کی خدمت لے کر یا قوم و ملت کی ذمہ داری کر بیٹھو گے، اتنی دفعہ ناک کٹوانا پڑے گا۔ اگر ناک کٹوانے کی آپ نے پریکٹس نہیں کی تو اکیلے پڑ جاؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا۔
वलौ कुन्त फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ु मिन हौलिका फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ऐ मोहम्मद, ये हमारी मेहरबानी है कि हमने आपके अंदर नरमी रखी है कि आप बार बार नाक कटवाते हो। बार बार क्या है? नाक कटवाते हो। अगर वक्त पे ड्राइवर किसे कहे? जिसको पीछे लेते भी आता हो। गाड़ी को कोई गली में भूल से घुस जाए तो पीछे लेते भी आता हो, खाली आगे आगे चलाए उसको ड्राइवर नहीं कहे। ड्राइवरिंग उसे कहे कि आगे पीछे लेते भी अंदर घुस जाए तो पीछे लेते भी आए कि अब पीछे ले लो, गई बार आगे घुस गई है। तो खिदमत में ऐसे मौके आएंगे कि अगर आप अपनी जीत पर अड़े रहे तो लन्फ़ज़्ज़ु मिन हौलिक, अकेले पर जाओगे, काम नहीं होगा। इसलिए ये लाइन बार बार नाक कटवाने की है, जिसको तवाज़ु से ताबीर फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने पूछा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो आपको नबी मलिक बनना है कि नबी अब्द बनना है? आप अलैहिस्सलाम को पूछा गया तो कहा कि मुझे तो ऐसा नबी बनना है कि अब्दियत का गलबा हो, तवाजु का गलबा हो। तवाजु कुनन नेक वक्त एक क्या। फरीदुल अत्तार फरमाते हैं कि नाक वो कटवाता है जो नसीबे वाला होता है। आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि कसम खुदा की, अगर कोई आदमी दीन की वजह से नाक कटवाएगा तो ये बहुत बड़ी दीन की खिदमत है। रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको ऊंचाई पर ले जाएगा। अल्लाह उसको क्या है? ऊंचाई पर ले जाएगा। ये खिदमत होगी, तुम्हारी जिल्लत नहीं होगी। शैतान यूं कहेगा कि ये तो तू जलील हो जाएगा, लेकिन ये जिल्लत नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? देखो सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार की जुम्बिश ले रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद के साथ रसूल का नाम भी मिटा दो। चलो देखो नाक कटवाएगी। अल्लाह ने क्या फरमाया? नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। हजरत उमर को जब आयत पढ़ी तो जाके यकीन हुआ कि इसमें जीत है, वरना उनकी सियासी नजरियों कह रही थी कि ये तो क्या है? मगलूबियत है, और ये कैसी माकूल माने, मकतूब को माकूल माने। लेकिन नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब की जब आयत आई तो ये और अमानत, सदाकत, तवाजु, नाफियत, गैरत, ये चीज अपने अंदर पैदा कर लोगे तो काम के बनोगे। एक फानुस है, उस फानुस के अंदर तेल भी भरा है और बत्ती भी है, भले जलाई नहीं, अंधेरे में रख के है, लेकिन उसको रोशनी देने की सलाहियत है, उसमें रोशनी देने की उसमें सलाहियत। वक्त पे कोई आदमी उसको जलाएगा तो उजाला देगा। इसी तरह ये सिफात पर मस की है तो तुम काम के बन गए। अगर से तुम कुछ करते नहीं, लेकिन कोई काम लेना चाहे तो काम लेने की सलाहियत पैदा हो गई। जैसे उस फानस में भले अभी जलाया नहीं, लेकिन अंधेरे में कोई जलाना चाहे तो उसके अंदर रोशनी देने की सलाहियत है। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।